بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتوں کو قرب ندامت حاصل نہیں۔ اب آپ کو قرب ندامت پر مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر سنانا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں، کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے۔ کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے ملک کو جس کی نہیں خبر، وہ حضور میرا حضور ہے۔ یعنی انسانوں میں جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ وہ قرب عطا کرتا ہے جس کو فرشتے بھی نہیں جانتے، یعنی قرب ندامت، اعتراف قصور۔ خطا ہو گئی، اب بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، عبادت کی، حج و عمرہ کیا، تہجد پڑھا، تلاوت کی تو شکر ادا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، آپ کا احسان ہے، ہمارا کمال نہیں ہے، آپ کی توفیق ہے۔ خطا ہو گئی تو رو رہے ہیں کہ اللہ میاں، آج تو مجھ سے خطا ہو گئی، میں نے آپ کو ناراض کر دیا، مجھے معاف کر دیجئے۔ اب زار و قطار رو رہے ہیں، آنسو تھمتے نہیں ہیں، یہاں تک کہ حق تعالی شانو پھر ان کے لیے انتظام فرماتے ہیں کہ کہیں میرا بندہ رو رو کے موت کی گود میں نہ چلا جائے، مر ہی نہ جائے۔ اس توبہ و ندامت کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ ان کے قلب پر سکینہ اور سکون نازل کرتا ہے، تاکہ کہیں شدت غم سے میرے بندے کی موت واقع نہ ہو جائے، میرا عاشق ندامت سے ہی نہ مر جائے، اتنی ندامت ہو کہ گناہ سے نفرت ہو جائے، اتنی ندامت نہ ہو کہ موت ہی واقع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کی موت نہیں چاہتے، اپنے عاشقوں کی حیات پر سکون اور دوسروں کی حیات کے لیے ان کو نمونہ اور ذریعہ بنانا چاہتے ہیں۔ اپنے عاشقوں کو ایسی حیات دیتے ہیں کہ لاکھوں انسان ان سے ولی اللہ بنتے ہیں۔ لہٰذا مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب کہیں پہنچے نہ تجھ سے ان کو غم، اب کہیں پہنچے نہ تجھ سے ان کو غم، اے میرے اشک ندامت اب تو تھم، اے میرے اشک ندامت اب تو تھم۔ کیا مطلب ہے اس شعر کا؟ اس کو سمجھنے کے لیے لغت کافی نہیں ہے، ماحول صحبت کی ضرورت ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اتنا زیادہ مت رو کہ بیمار پڑ جاؤ اور بخار آ جائے اور دین کا کام ہی ختم ہو جائے، یا چیختے چیختے موت ہی واقع ہو جائے۔ اتنا رونے کا حکم نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے۔ اتنا رو، دل میں ندامت اتنی طاری ہو کہ آئندہ گناہ کرنے کی ہمت نہ ہو۔ نفس ڈر جائے کہ بھائی یہ تو بہت چلاتا ہے، ہم کو بہت رلاتا ہے، اور 4-6 رکعات 8 رکعات جرمانہ بھی ادا کرے، خطاؤں پر خیرات بھی کرے، تاکہ نفس ڈر جائے کہ اتنا تو نے جیب سے پیسہ خرچ کرا دیا اور اتنی نفلیں پڑھوائیں اور اتنا رلایا، یہ تو مشکل سودا ہے بھائی۔ اس سے بہتر ہے کہ آئندہ گناہ ہی نہ کرو، یہ ظالم تو بلا میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میں نے تو حلوہ حرام کھایا، اس نے بلوہ حلال میں مبتلا کر دیا۔ میں نے تو گناہ کا حلوہ حرام کھایا تھا، مگر یہ سالک اور یہ اللہ والا ایسا ہے کہ مجھے اس نے ندامت اور عبادت کے بلوے میں مبتلا کر دیا۔ یہ تو مجھے بلا میں مبتلا کر دیتا ہے، چائے وائے سب بند کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے خطا کی ہے، اب خوب رو، 10 رکعت توبہ کی پڑھو، ورنہ چائے بھی نہیں دوں گا، 1 قطرہ چائے حرام، 1 پیسہ بھی نہیں دوں گا تجھ کو اے نفس، کیونکہ تو نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ الہام فجور سے نور تقویٰ پیدا ہونے کی ایک عجیب مثال۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اپنے گناہوں کے تقاضوں سے مایوس ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہر وقت گناہ کا تقاضا، ہر وقت گناہ کرنے کا خیال، تو سمجھتے ہیں کہ جب اتنا خبیث مادہ اور میٹیریل ہے تو ہم کیسے اللہ والے بنیں گے؟ اتنا خبیث مادہ اور میٹیریل ہے ہمارا، ہم کیسے ولی اللہ بنیں گے؟
اس کا جواب مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں کہ اے خدا، تیرے آسمان کا آفتاب، مخلوق آفتاب نجاستوں پر اتنا اثر اور فیض ڈالتا ہے۔ جنگلوں میں بیل جو گوبر کرتے ہیں، ہاتھی بھی گوبر کرتا ہے، جس کی مقدار یعنی میٹیریل زیادہ ہوتی ہے۔ جتنی گوبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اتنا ہی آپ کے آسمان کا آفتاب اس کو گرم کر کے اس کا کچھ حصہ زمین کے نیچے رقیق کھاد بنا دیتا ہے، جس سے گلاب اور ریحان پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ حصہ اوپر خشک ہو جاتا ہے، جس کو اوپلا اور کنڈا کہتے ہیں، جو نان بائی لا کر تنور میں جلاتا ہے اور اس سے روٹی پکاتا ہے۔ وہ اوپلے جو کالے کالے بدبودار تھے، تنور میں سرخ لال ہو جاتے ہیں۔ وہ نجاست اب پاک، صاف اور لال و سرخ ہو رہی ہے اور اسی سے روٹی پک رہی ہے۔ تو اگر نجاست کا میٹیریل تھوڑا سا ہوتا تو پتلا سا اوپلا بنتا جو ایک ہی روٹی پکانے میں ختم ہو جاتا ہے۔ میٹیریل جتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ سورج اس کو موٹا اوپلا بنا کر اس سے زیادہ روٹیاں پکوا دیتا ہے۔ لہذا جس کے دل میں زیادہ گناہوں کے تقاضے ہیں، سمجھ لو کہ بہت کثیر النور ہونے والا ہے، بہت زیادہ نور والا ہونے والا ہے، جس سے کہ اللہ کی عبادت کے انوار تیار ہوں گے، اللہ کی محبت کی روٹیاں تیار ہوں گی، اللہ کی محبت کی بریانیاں پکیں گی، بشرطے کہ آپ اوپلا کھا نہ لیں، یعنی تقاضوں پر عمل نہ کر لیں۔ جو گناہ کے تقاضے پر عمل کرتا ہے، اس ظالم نے اوپلا اور کنڈے کو، لکڑی اور ایندھن کو کھا لیا، اور ایندھن کھانے کے لیے نہیں ہے، پکانے کے لیے ہے۔ یہ گناہوں کے تقاضے تقویٰ کی بریانی پکانے کے لیے اللہ نے دی ہیں، کھانے کے لیے نہیں ہیں۔ ان پر عمل نہ کرو، گناہوں کے تقاضوں کے ایندھن کو اللہ کے خوف کی آگ میں جلا دو، پھر سمجھ لو کہ تقاضوں کا وہ اوپلا اور گوبر تنور میں آ کر لال ہو گیا۔ اب اس سے انوار عبادات پیدا ہو رہے ہیں، اللہ کی محبت کی روٹیاں پک رہی ہیں، اسی سے تقوی کی بریانیاں تیار ہو رہی ہیں۔ ایک خاص بات یہ بتاتا ہوں کہ جس کے اندر گناہ کے تقاضوں کا میٹیریل زیادہ ہوتا ہے، اس سے دین کا کام زیادہ لیا جاتا ہے۔ یہ بہت خاص بات بتا رہا ہوں۔ جن سے خدا زیادہ کام لیتا ہے، ان کو تقاضے بھی زیادہ شدید دیے جاتے ہیں، کیونکہ اگر میٹیریل نہیں ہوگا تو اوپلا بنے گا کیسے؟ لیکن ایسے لوگوں کو ایک کمال یہ دیا جاتا ہے کہ باوجود اس عظیم اور شدید اور کثیر میٹیریل کے، وہ مجاہدے کا غم اٹھاتے ہیں، گناہ سے بچنے کا دل پر غم اٹھاتے ہیں۔ بس اللہ کے راستے میں یہ غم اٹھانا سیکھ لیجئے، پھر انشاءاللہ تعالی جتنے بھی گناہوں کے تقاضے ہیں وہ سب نور بن جائیں گے۔ جو تقاضوں کے باوجود گناہوں سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے تو نفس کو تکلیف ہوتی ہے، اور جب نفس کو غم پہنچتا ہے تو روح میں نور پیدا ہوتا ہے، اور جس قدر شدید غم پہنچتا ہے اسی قدر قوی طاقتور نور پیدا ہوتا ہے۔ ذرا غور سے سن لیجئے یہ بات۔ مثلا نفس نے 1 کلو غم اٹھایا گناہوں کے تقاضوں کا، تو 1 کلو نور روح میں پیدا ہو جائے گا۔ لہٰذا اب یہ تعویذ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب تقاضوں کا میٹیریل ہی ختم ہو جائے، کافور کی گولیاں کھلا دو اور کھچڑا کے وزن پر بنا دو، ایسا خیال بھی نہ لائے۔ اللہ کو یہ منظور ہوتا تو ہم کو یہ میٹیریل ہی نہ دے دے۔ لہٰذا مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے خدا، یہ آسمان کا سورج آپ کی مخلوق ہے، یہ تمام گندی نجاستوں اور گوبروں کو جنگل میں سکھا کر اوپلا بناتا ہے، نانبائی اس سے تندوری روٹی پکاتے ہیں، اور زمین کے نیچے جو سیال رقیق مادہ لکوڈ جاتا ہے وہ کھاد بن جاتا ہے، جسے چمیلی اور گلاب کے گملوں میں ڈالتے ہیں، اور اس سے گلاب و چمیلی اور خوشبودار پھول پیدا ہوتے ہیں۔ تو جب آپ نجس چیزوں سے خوشبودار چیزیں پیدا کر سکتے ہیں، جب جانوروں کی نجاست پر آپ کا سورج اثر کرتا ہے، تو ہم تو انسان ہیں، ہماری نجاستوں پر
گناہ کے خبیث مادوں پر آپ اپنی رحمت کی سورج کی شعاعیں ڈال دیجئے۔ جب دنیاوی سورج کا یہ حال ہے تو آپ کی رحمت کا کیا عالم ہوگا۔ چون خبیثہ را چنی خلعت دہی، جب خبیث چیزوں کو، گوبروں کو اور جانوروں کی نجاستوں کو آپ یہ خلعت گل، خلعت چنبیلی، خلعت گلاب دیتے ہیں، لباس گلاب دیتے ہیں، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اپنے پاک بندوں کو کیا دیتے ہیں، اولیاء اللہ کو کیا دیتے ہیں۔ کیسے اخلاق، کیسا درد بھرا دل، کیسے اشک ندامت، اور اپنے رب کی کیا کیا لذتوں سے آپ نوازتے ہیں کہ سارا عالم اس سے آگاہ نہیں ہے۔ میں پھر یہی کہتا ہوں کہ اگر سلاطین کو پتہ چل جائے تو اپنے تاج اولیاء اللہ کے قدموں میں ڈال دیں اور کہیں کہ ہمیں بھی وہ درد دل، وہ اللہ کی محبت سکھا دیجئے جو آپ کو اللہ نے دی ہوئی ہے۔